الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. درود پڑھ دیجئے محمد سورہ مبارکہ روم کی 21ویں آیت کو سرنامہ کلام بناتے ہوئے معروضات اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں کہ وہ رشتہ زوجیت، وہ فیملی کا تصور اور وہ اسٹیٹس کہ جو خداوند عالم ایک خانوادے اور ایک گھرانے کو اس انداز میں دے رہا ہے کہ ارشاد فرمایا اول تو اسے اپنی آیت قرار دیا، اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا، اور پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹس دیا یہ کہہ کے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ یہ جو ہم نے نشانی قرار دی ہے، یہ جو ہم نے تمہارے درمیان رشتہ زوجیت قرار دیا ہے، یہ اس لیے ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اگر سکون چاہتے ہو تو تمہیں یہ سکون فراہم کرے گا. اور پھر مقام تکوین میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور ہم نے تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو قرار دے دیا. تو ایک طرف قرآن اور اس کی یہ آیات اور خدا کا یہ اعلان کہ یہ رشتہ زوجیت، یہ گھرانہ، یہ فیملی، یہ خانوادہ ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کل روایتیں اس کے اعتبار سے میں نے پڑھ دیں، لیکن جن حالات سے اور جو ہمارا ماحول چاہے یہاں کا ہو یا کہیں اور کا ہو، کسی ملک کا ہو، جو ایک بات خاص مشاہدے میں آ رہی ہے اور گزشتہ چند سالوں سے بہت شد و مت کے ساتھ مشاہدے میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ شادی کے جو دورانیے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اول دورانیے ہی میں جھگڑے، فساد، عدم برداشت اور اس کے بعد طلاق. یعنی دورانیہ اول اولاد کے ہونے سے پہلے ایک یہ دورانیہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا اسی 7-8 مہینوں کے اندر وہ جھگڑے اور فساد شروع ہوتے ہیں کہ جدائی کی نوبت آ جاتی ہے. اور پھر اگر دورانیہ دوم میں یہ کپل، یہ جوڑا قدم رکھ بھی دے، یعنی اولاد ہو گئی اور اب ایک زندگی جو ازدواجی زندگی مائے اولاد گزاری جا رہی ہے اس کی کنٹینیوٹی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشمکش، ایک کولڈ وار، اور وہ جو خدا اسٹیٹس دے رہا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وہ زندگی بھر حاصل نہیں ہوتا. یہ بھی چڑھا رہتا ہے، وہ بھی چڑی رہتی ہیں، گھر کا ماحول. اور پھر میں نے بتایا کہ یاد رکھیے تربیت اولاد جو والدین کی اہم ترین ذمہ داری ہے، یہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ رشتہ جو دو افراد یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان ہے اگر وہ خوبصورت نہ ہو، اگر وہ پرسکون نہ ہو، اگر وہ با اخلاق نہ ہو. اطمینان رکھیے اولاد کی تربیت ہونا اگر ہو بھی گئی تو یہ نامکمل ہے، یہ ناقص ہے. تو اس اعتبار سے کل کچھ گزارشات پیش کی گئیں اور آج کی تقریر کی ابتدا وہیں سے میں کر رہا ہوں، اس بات کو دوبارہ اجاگر کرتے ہوئے کہ اطمینان رکھیں مومنات اور خواتین اس بات کا
روایات میں بھی آیا ہے اور دانشور افراد کے جن کا تعلق یورپ سے ہے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خدا نے ایک ایسی قوت، ایک فوق العادہ قوت عورت کو دی کہ واقعاً اگر عورت اپنے گھر میں کسی چیز کے بارے میں طے کر لے، ارادہ کر لے تو وہ چیز ہو جائے گی۔ عورت کے بارے میں کہ اگر عورت ارادہ کر لے کسی چیز کے بارے میں کہ ایسا ہونا ہے، بلکہ ایک یورپی دانشور تو یہاں تک کہتا کہ عورت میں اتنی قوت ہے گھر کے حالات کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کہ جتنا اثر قضا اور قدر کا ہوتا۔ اب یہ بہرحال دانشور کی بات ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لیکن حالات دیکھ کر تو حقیقت یہ کہ یہ عورت ہی ہے کہ جو بظاہر ایک سادے سے گھر کو کہ جس میں زندگی کی کوئی ایسی فرنش، کوئی آسائشیں موجود نہیں ہیں، سادہ سا گھر ہے، لیکن اپنے اچھے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے سے اور اپنی دانش مندی اور اپنی عقل مندی کے ذریعے سے اس گھر کو جنت نظیر بنا دیتی۔ اور یہ عورت ہی ہوتی کہ جو ایک محل نما گھر کہ جس میں زندگی کی ہر آسائش موجود، ہر قسم کی نعمت موجود، لیکن اگر یہ عورت عقل مند نہیں، اگر یہ عورت ان اصولوں کو نہیں ایڈاپٹ کر رہی کہ جو اصول عقلی بھی ہیں، اصول اسلامی بھی ہیں کہ جنہیں خدا نے بھی بیان کیا ہے، جسے عقل بھی بیان کر رہی ہے اور جسے محمد و آل محمد بھی بیان کر رہے ہیں، اگر انہیں ایڈاپٹ نہیں کیا تو یہی عورت اپنے اس بھرے پورے گھر کو جس میں آسائشیں بھری ہوئی ہیں، جو محل نما گھر ہے، ایک جہنم سوز گھر بنا دے گی۔ اور ایک جملہ میں یہ بھی کہہ دوں، یہ بھی تجربہ شدہ بات ہے کہ عورت کے اندر خدا نے کچھ ایسی صلاحیت رکھی کہ اگر عورت چاہے کہ اس کا شوہر ترقی کی بلندیوں پر پہنچ جائے تو عورت یہ کر سکتی۔ عورت اپنے کردار، اپنے عقل اور اپنی دانش مندی کے ذریعے سے ان قانون اور اصولوں کو اختیار کرنے کے ذریعے سے کہ جن کا گاہے بگاہے میں تذکرہ کروں گا، یقین مانیے وہ شوہر، اب یہ جملہ بہت اہم ہے، وہ آدمی جو اس کی زندگی میں شوہر کی صورت میں آیا ہے، شاید ایوریج سے بھی لو صلاحیتوں کا مالک، ایک عام سا شخص، لیکن یہ عورت اسے ایک کامیاب شخص بنا سکتی، یہ عورت اسے ترقی کی جو انتہائی بلند منزلیں ہیں وہاں تک پہنچا سکتی، اور یہی عورت چاہے تو اپنے شوہر کو سیاہ خاک کا ہم نشین بھی بنا سکتی۔ تو اب اس سلسلے میں کچھ باتیں کل میں نے کی، کچھ اصول تو بہرحال اس تفصیل سے بیان نہیں کر سکا، اور کچھ باتیں آج کرنا میں پھر اس بات کی تکرار کر دوں، 3 دن میں اتنا طویل موضوع اس کو تو مکمل کرنا ناممکن، اور نہ میں کوئی ایسا فارمولا، کوئی راہ حل دے رہا ہوں کہ بس آپ اس کو سنیں اور آپ کے سارے مسائل حل ہو گئے، لیکن اتنا ضرور گارنٹی دوں گا انشاءاللہ بعون خدا، بعون محمد و آل محمد، کہ اگر ان چند اصولوں کو اختیار کر لیا جائے تو 90% نہ صحیح 80 اور 70% مسائل جن کا شکار ہمارے فیملیز اور خانوادے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی اعتبار سے میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ غلط فہمی نہ ہو کہ عورت ہی کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں، نہیں، انشاءاللہ کل مرد کی ذمہ داریاں بھی بیان کی جائیں گی، لیکن چونکہ ایک اسٹیٹس خاص عورت کا اس فیملی کو بنانے میں، اس گھر کو آباد کرنے میں ایک خاصا بڑا حصہ ہے اور خاصی مؤثر ہے، لہذا پہلے ایک عورت کی ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں، اور اس اعتبار سے اہم ترین چیز کہ جس کا خیال اس عورت کو کہ جو چاہتی ہے اس کا گھر جنت نظیر بنے، جو چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہترین سرپرست اور اپنے بچوں کے لیے بہترین مدبر بنے۔ دیکھیے یہ خواہش ہر عورت کی ہوگی جو تھوڑی سی بھی عقل رکھتی۔ اب اگر وہ یہ چاہتی، میں آپ کو صرف اتنی گزارش کروں گا کہ آپ
آگے تشریف لے آئیے. اگرچہ کل کی تقریر سننے کے بعد آنے والوں کی امید تو نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن پھر بھی آپ ایک مرتبہ آگے تشریف لے آئیے. یہ درمیان میں جگہ ہے، آ جائیے. آگے تشریف لے آئیے، شرمائیے مت، آگے تشریف لے آئیے. ایک ہی دفعہ بس یہ زحمت ہو اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ گفتگو ہو. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ معروضات فقط ان لوگوں کے لیے تو خیر بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ جو یا شادی کرنے جا رہے ہیں یا ابھی ابھی جن کی شادی ہوئی ہے. نہیں، وہ لوگ بھی کہ جن کی شادی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. میں جانتا ہوں ایسے افراد میری نگاہوں کے سامنے کہ جن کی زندگی ابھی تک ایسا ہی ہے کہ جیسے گھر نہیں ہے بلکہ کوئی قید خانہ، ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی گھر نہیں، حالانکہ دادا دادی اور نانا نانی بن چکے ہیں، لیکن اذیتوں اور کشمکشوں کے وہ سلسلے ابھی تک باقی. تو بس اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اہم ترین ذمہ داری جو خدا نے ایک عورت کے کاندھے پر رکھی اس گھر کو سنوارنے کی، اس کا اہم ترین اصول یہ ہے کہ عورت کوشش کرے کہ اپنے شوہر کی بے احترامی نہ ہونے پائے. شوہر کا احترام یہ وہ مؤثر چیز ہے کہ دیکھیے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر وہ خیال رکھ لے، مثلا شوہر کو بلانے کا جو انداز ہے، شوہر سے گفتگو کرنے کا جو انداز ہے، بچوں کے درمیان شوہر سے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے. اس لیے کہ علماء اخلاق یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتی ہے عورت کہ اس کے بچے لائق بنے، فرما بردار بنے، تو اس کے لیے تقریباً واجب ہے کہ بچوں کے دل میں شوہر کا یعنی ان بچوں کے باپ کا احترام اور ایک خوف، ہلکا سا ڈر اور ہلکا سا خوف اور اس کے ساتھ ساتھ احترام ہمیشہ بچوں کے دلوں میں باقی رکھے. اور اگر کبھی دیکھے کہ کسی بچے نے شوہر سے بدتمیزی کی ہے یعنی اپنے باپ سے بدتمیزی کی ہے، تو کسی صورت میں اس مسئلے کو معمولی نہ لے اور اس مسئلے پر کمپرومائز نہ کرے. اس لیے کہ اگر شوہر کا احترام باقی رہا تو یہ نیوکلیس کی حیثیت رکھتا، جس طرح چکی کا ایک پارٹ ہوتا ہے. اگر یہ محفوظ ہو گیا تو اطمینان رکھیے گھر کا سسٹم چلتا رہے گا. اور جہاں پر خاتون یہ سمجھ رہی کہ شوہر کی انسلٹ کر کے میں ذرا مضبوط بن جاؤں گی، یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی خدا نے ودیعت کی ہیں کہ پھر گھر کا سسٹم خراب ہو کے رہے گا. یہ الگ تفصیل، میرے پاس وقت نہیں. تو اب احترام کے اعتبار سے اہم ترین چیز زبان کس طرح استعمال کرنی. ہمارے جو بزرگ حضرات اور اب بھی بعض گھرانوں کے اندر خواتین احترام سے اپنے شوہر کا نام لیتی، مؤثر شوہر کا نام تک نہیں لیتی بلکہ آپ اور جناب کر کے بات کرتی. اطمینان رکھیے جب تک احترام باقی رہتا ہے، بہت اہم چیز ہے احترام. جب میاں بیوی کے درمیان چاہے کتنی ہی بے تکلفی ہو، یہ دو چیزیں بڑی ضد ہیں، چاہے کتنی ہی بے تکلفی ہو لیکن اگر احترام باقی رہے گا تو بہت سارے جھگڑے اسی وقت ختم ہو جائیں گے. احترام اور گفتگو کس انداز میں کرنی ہے، بلانا کس انداز میں ہے. حتیٰ یہ کہ اگر مہمان آ گئے اور خاص طور پر اگر اس عورت کے میکے والے آ گئے تو خبردار یہ بات ذہن میں رہے کہ شاید کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم تو بہت بے تکلف ہو گئے ہیں، اب تو ہم مانوس ہو گئے ہیں، آپ کیا احترام کی بات کر رہے ہیں. یاد رکھیے آخر عمر تک ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ شوہر ایک انسان ہونے کے ناطے ویسے ہی ہر انسان اپنا احترام چاہتا ہے، لیکن سب سے زیادہ توقع احترام کی جو شوہر کرتا ہے وہ اپنی بیوی سے کر رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی مہمان بھی آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ شوہر کی شخصیت تحت الشعاع میں چلی جائے، چبر اسد کے شوہر کی انسلٹ کی جائے، اور خاص طور پر میکے کے آنے والے وہ مہمان.
احترام گفتگو کے ذریعے سے، احترام باتوں کے ذریعے سے، یہاں تک کہ شوہر کے آگے آگے مثلا نہ چلے، شوہر کے پیچھے پیچھے چلے۔ دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن شاید اس کو اتنی امپورٹنس آج کل کا پڑھا لکھا زمانہ نہ دے، لیکن یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں وہ قوت شوہر کی روح کو عطا کرتی کہ پھر شوہر جب اپنی پرسنالٹی کے تحفظ اور احترام کو دیکھتا ہے، یاد رکھیے پھر وہ اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو بھی رسپیکٹ فل بنانے کی کوشش کرتا۔ حدیث قصہ میں دیکھیے کس طریقے سے اہل بیت کے وہ افراد، حسنین، وہ چھوٹے حسنین اس عمر میں کس انداز میں چادر تطہیر کے نیچے آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں، اور کس ادب اور کس شفقت کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ سارے وہ تعلقات ہیں جو اہل بیت کی شخصیات کے مابین، مسئلہ فقط امامت اور عصمت کا نہیں، مسئلہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھانا ہے اور احترام کو سمجھانا۔ تو احترام کو باقی رکھا جائے، اور ٹھیک ہے اگر آپ کی زندگی کا سیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ والا احترام جس کی جانب میں نے توجہ دلائی، اگر اب اس کا موقع نہیں، یعنی ہم رول بیک نہیں کر سکتے مولانا صاحب، اب تو اتنا زیادہ ہم فری ہو گئے ہیں، وہ ہمارا نام لے کے بلاتی ہیں، ہم ان کو ان کا نام لے کے بلاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اتنے ہم فری ہو گئے کہ اب وہ والا احترام تو سوری ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر اس ڈگری کا احترام نہ بھی کر سکیں کہ اگر کر لیتے تو یقین مانیے بہت ساری باتیں، ایک دانشور نے یہ جملہ کہا تھا کہ کاش عورتیں اپنے شوہروں سے کم اتنی ہی خوش اخلاقی سے گفتگو کریں جتنی اجنبیوں سے کرتی ہیں، تو بہت سارے جھگڑے، بہت ساری الجھنیں وہیں پر سولو ہو جائیں۔ تو اگر نہیں بھی کیا جا رہا، ممکن نہیں ہے، ایج ایسی آ گئی ہے، زمانہ ایسا اس ڈھب پہ چل رہا کہ بھئی وہ والا احترام آپ جناب والا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ الحمدللہ ابھی بھی ایسے گھرانے کے جس میں شوہروں کا بھی احترام باقی ہے اور خواتین کا بھی احترام باقی، کہ یعنی ایک نامحرم کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ کی بیوی کا فون آیا ہے تو اس سے کس انداز میں آپ نے گفتگو کرنی۔ اب آپ اپنے بیڈ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نامحرم آپ کے سامنے، انداز تخاطب یہاں پہ یقیناً بدلنا چاہیے۔ خیر یہ چھوٹی بات تھی جو میں نے کر دی آپ کے سامنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ احترام اگر اس انداز کا نہیں بھی کر سکے تو کوشش یہ کرے عورت کہ اپنے شوہر کی کم سے کم بے احترامی نہ کرے، خاص طور پر کسی مہمان کے سامنے۔ ایک انداز تو یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ شوہر کی، جیسے میں نے کہا وہ ڈرتے جملہ میں نے کہا تھا کہ عورت شوہر کو لائق بنا سکتی ہے، لیکن لائق بنانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں کہ شوہر، اب وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کسی کے یہاں ملنے گئی ہے یا کوئی مہمان آیا ہے اور شوہر ڈر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے کتنے بسکٹ کھانے ہیں، چائے کیا کب مجھے کس طرح پکڑنا ہے، اس لیے کہ یہ چوری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اپنی بیگم صاحبہ کی جانب، اور بیگم صاحبہ بالکل عقاب کی مانند ان کو دیکھ رہی ہیں کہ ذرا بھی ان سے گڑبڑ ہو گئی تو ہوں کر کے ایک اشارہ کریں گے اور شوہر صاحب ڈر جائیں گے۔ نہیں، میں نے ایک جملہ کہا تھا، مرد کی مردانگی جس دن ختم ہو گئی، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ اپنے گھر کے لیے ایک دلدل ہے، ایک بلیک باڈی کیوٹی ہے، نوجوان سمجھ جائیں گے، ایک بلیک باڈی کیوٹی ہے کہ جو یہ عورت اپنے نادان پنے سے سمجھ رہی ہے کہ میں بہت بڑا تیر مار رہی ہوں، ایک اشارہ کرتی ہوں تو میرے شوہر جو ہے مثلا ایک بسکٹ لیتے ہیں، یوں اشارہ کرتی ہوں تو مثلا نہیں۔ تو احترام اگر اس انداز کا نہیں بھی کر سکتے زمانے کے اعتبار سے تو کم سے کم بے احترامی نہ ہو، اور خبردار کسی کے سامنے، اور خبردار بچوں کے سامنے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کا احترام کرتے ہوئے زندگی گزارتی اور اپنے شوہر کو کوئی اذیت اور آزار نہیں پہنچاتی،
احترام کے ساتھ رہتی، اس کا احترام کرتی اور اسے کوئی اذیت اور آزار نہیں پہنچاتی، تو اب امام فرما رہے ہیں کہ وہ عورت اطمینان رکھے، آگے چل کر سعادت اس کا حصہ بننا ہے، خوش بختی اس کی قسمت میں لکھ دی گئی۔ تو ایک عورت اپنی قسمت خود سنوار رہی ہے اگر شوہر کا احترام کر رہی، ایک عورت اپنے آپ کو سعیدہ خود بنا رہی ہے کہ جب وہ شوہر اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اذیت سے محفوظ کر رہی۔ اور اذیت دینے کا ایک انداز جو بہت سارے گھرانوں میں دکھائی دیتا اور انتہائی خطرناک، توجہ بہت کم، وہ کیا؟ دیکھیے ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی غم کا شکار، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی دکھ ہر انسان کے ساتھ، اور یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کسی کو بیان کرے، کسی کے سامنے اپنے پریشانیوں کا پلندہ کھولے، اپنے دکھ کو ذرا ہلکا کرے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ اپنے دکھوں کو شیئر کرے، یہ فطرت کا تقاضا۔ لیکن اس عمل کو کرنے سے پہلے یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ موقع کو بھی دیکھا جائے اور مقام کو بھی دیکھا جائے کہ کیا اس وقت یہ بات کرنا مناسب ہوگا، کیا اس وقت وہ سامنے والا جو شخص ہے اس کی ذہنی کیفیت آمادہ ہے کہ میری باتوں کو سنے، میرے دکھ درد کو شیئر کرے۔ اور وہ خواتین کے جو نادان ہیں اور جو رموز معاشرت اور آداب شوہرداری سے واقف نہیں، اسی مقام پر ایک بہت بڑی غلطی کر دیتی ہیں، اور اسی غلطی کی وجہ سے اب یہ پورے اعداد و شمار ہیں، باقاعدہ قتل جیسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں، یعنی باپ نے الجھ کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ کس وجہ سے؟ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ اس مقام پر ہوئی کہ وہ شوہر جو دن بھر تھکا ہارا صبح سے شام، نہیں معلوم کن کن لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے، کیسے کیسے مختلف المزاج افراد کو اس نے نپٹایا ہے، چاہے وہ آفس میں ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، کیسی تند و تیز اعتراضات کو اس نے مسکرا کے برداشت کیا ہے۔ اب جسمانی اعتبار سے بھی، دماغی اعتبار سے بھی، مزاج کے اعتبار سے بھی وہ تھکا ہوا گھر کی جانب آ رہا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ کچھ دیر مجھے اس گھر میں استراحت ملے، میرے اعصاب پرسکون ہو اور اس کے بعد میں اگلے دن کے لیے آمادہ ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایسی نادان عورتیں کرتی کیا ہیں جو نہ آداب شوہرداری سے واقف ہیں اور نہ ہی رموز معاشرت سے آگاہ۔ ادھر شوہر نے قدم نہیں رکھا اور ادھر شکایتوں کے، میں نے بتایا اس ایک غلطی کی وجہ سے قتل جیسے حادثات رونما ہوئے ہیں، اسے چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ ادھر شوہر تھکا ہوا آیا اور ادھر بیگم صاحبہ نے شکایتوں کے پلندے مختلف انداز میں کھولے کہ پہلے مثلا فرض کیجئے بچوں کی شکایتیں شروع ہو گئیں کہ بھائی آپ تو چلے جاتے ہیں اور میں اس گھر کے اندر اپنا سر پھوڑتی رہتی ہوں، میں گھر کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں، دیکھیے وہ فلاں آپ کی اس اولاد نے کیا کیا ہے، پڑوسی کا شیشہ توڑ کے آ گیا اور پورے محلے میں مثلا ہماری انسلٹ ہو گئی۔ مثلا یا ان کو دیکھیے کہ یہ دونوں آپس میں سارا دن آج لڑتے رہے، انہوں نے ان کی کاپی پھاڑ دی، انہوں نے ان کا بستہ پھاڑ دیا، یا مثلا یہ دیکھیے آج ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے آپ کے بیٹے کی، کیا کارنامہ کیا آپ کے بیٹے نے، دیکھیے کس طرح سے فیل ہو گیا ہے، بتائیے میں کیا کروں، یا گھر کو سنبھالوں یا بچوں کو سنبھالوں، اس طریقے سے میری زندگی نہیں گزر رہی۔ یا مثلا میکے کی سسرال کی شکایتیں شروع ہو جائیں کہ بھائی آج وہ آپ کی بہن آئی تھیں، ان کو کوئی اور گھر دکھتا ہی نہیں ہے، ٹو لگانے کے لیے آتی ہیں کہ کیا پکا ہے کیا نہیں پکا ہے، گھر کی حالت کیسی ہے، ان کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں رہ گیا، سمجھائیے اپنی بہن کو۔ یا مثلا آج آپ کی اماں نے فلاں پڑوسن کے ساتھ بیٹھ کر میری برائیاں کی ہیں، ذرا سمجھائیے کہ پہلے اپنی بیٹی کو وہ درست کریں، اس کے گھر کے حالات کو دیکھیں، اس کے بعد میرے بارے میں فکر کریں۔ یا مثلا آج جو میں گئی دن میں ایک دعوت میں، کاش کہ مر جاتی اور نہ جاتی، اس لیے کہ ایک ڈھنگ کا جوڑا آپ نے سلوا کے مجھے نہیں دیا ہے، اور وہ پڑوسن مثلا
پاؤں سے لے کر سر تک سونے سے پیلی ہو رہی، اس قسم کی باتیں جو بہت بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ یہ انداز تخاطب اور اس طریقے سے بوجھاڑ کر دینا مسائل کی ہوتا کیا ہے؟ وہ شوہر جو تھکا ہوا آیا، اچھا اگر وہ عقل مند ہے اور خاموش ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا، تو پھر جملہ یہ آتا ہے کہ ہاں اب تو ہماری شکایتیں سننے کا بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں رہا ہے، جبکہ وہ انتہائی بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے شوہر کہ خاموشی کے ساتھ دل پہ پتھر رکھ کر، تھکی ہوئی ہے اس کی روح، تھکا ہوا ہے اس کا نفس، لیکن ایک بڑے فساد سے بچنے کے لیے وہ کمرے میں چلا جاتا ہے، وہ سونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ خواتین اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ وہ شوہر جو دن بھر جاتا ہے خوش گزرانی کے لیے نہیں جاتا، سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا، وہ آفس کی میز کے کنارے بیٹھ کر عیاشیاں نہیں کر رہا ہوتا۔ آفس کی جو زحمتیں ہیں، آفس کی جو پالیٹکس ہیں، آفس میں جس طرح کاٹ چل رہی ہوتی اور جو سیاست چل رہی ہوتی، وہ آفس ورک کے علاوہ جو ہوتی، ایسی ذہنی ٹینشن ہوتی کہ ایک دن یہ خاتون جا کے اس میز پر جا کے بیٹھیں اور اندازہ کریں کہ کتنی زحمتوں کے ساتھ وہ شوہر یہ پورا دن گزار کے تھکا ہوا آ رہا۔ تو اب ایک مرتبہ شکایتیں، اگر شوہر عقل مند ہے تو صبر کرے گا، عقل مند نہیں ہے تو یہیں پر کھڑے کھڑے بریف کیس کو زمین پہ مارے گا اور جواب دینا شروع کرے گا، یا بیوی کو جواب دے گا، یا پھر وہ کہ میرے پاس واقعہ ہے کہ قتل ہوا کہ اس نے آتے ہی اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے پڑوس کے ایک گھر کا شیشہ توڑ دیا ہے، سارے محلے میں بدنامی ہو گئی ہے۔ اس طرح وہ آتش بھڑکی کہ ایک مرتبہ شوہر کے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یا وہ یہ کرے گا، جھگڑا کرے گا، اور یا پھر ایک تیسری راہ وہ شوہر اختیار کرے گا۔ بھائی جب روزانہ وہ تھکا ہوا آ رہا ہے، اب شکایتوں پر شکایتیں، شکایتوں پر شکایتیں، اس کی شکایت وہ پریشانی، پیسہ نہیں ہے، شوہر سکون چاہتا ہے، تو اب وہ جھوٹے سکون کی تلاش میں گھر کا رخ ہی نہیں کرے گا، اب وہ گھر کی جانب نہیں آئے گا، اب وہ کسی دوستوں کی محفل کا رخ کرے گا، اب وہ کسی سینما کا رخ کرے گا، اب وہ کسی کلب کا رخ کرے گا، اور کوشش کرے گا کہ جب تک مجھے سکون نہ مل جائے، آفس کی تھکن وغیرہ، 4-5 سگریٹ پینے کے بعد، 1-2 فلمیں دیکھنے کے بعد، 4-5 قہقہے لگانے کے بعد ختم نہ ہو جائے، میں گھر میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ گھر میں کیا ہوگا، لہذا پہلے یہیں پر ٹھنڈے ہو جاؤ۔ یاد رکھیے، یہی وہ خطرناک راہ ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ بہت ساری خواتین اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ زوجیت کی قبر کو کھود رہی ہوتی ہیں۔ یہی وہ راہ کہ جس راہ پہ اگر شوہر چلا جائے، یعنی جھگڑوں کی وجہ سے گھر کی جانب نہیں آ رہا ہے، دیر سے آ رہا ہے، ہوٹل میں جا کے بیٹھ رہا ہے، سینما ہال میں جا کے بیٹھ رہا ہے، دوستوں کے درمیان جا کے بیٹھ رہا ہے، اور خدا نہ کرے ایک عورت ہی کی صورت میں اسے جھوٹا سکون کہیں سے مل جائے، تو پھر اب وہ زندگی کس بربادی کی جانب جائے گی اس کا اندازہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ تو سوال میرا ان خواتین سے یہی کہ بھئی یہ جو شکایتیں کی جاتی، اس شکایت سے آپ کا مقصد کیا؟ اگر ان شکایتوں سے مقصد یہ ہے کہ شوہر کی توجہ حاصل کی جائے، یا اپنی مظلومیت کو بیان کیا جائے، یا اپنی قربانیوں کو دکھایا جائے، اطمینان رکھیے ان میں سے کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا، نہ شوہر کی توجہ، نہ شوہر کی محبت، اور نہ آپ کا قربانیوں والا کردار۔ ہاں اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر دو کہ شوہر اعصابی الجھنوں کا اس طرح سے شکار ہو جائے کہ غلط راہوں کی جانب نکل جائے، تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، یقیناً آپ سکسیسفل۔ تو سوچنا اور فیصلہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو انتہائی خطرناک انداز، شکایتوں کا پلندہ، ہاں طریقہ ہے۔ بھائی اس عورت کو بھی تو شیئر کرنا ہے، مرد کی ذمہ داریاں بھی آئیں گی انشاءاللہ کل، اس عورت کو بھی تو اپنے دکھ شیئر کرنا، دن بھر جو پرابلمز ہوئی ہیں ان کو بیان کرنا۔ طریقہ کیا؟ یہ نہیں کہ شوہر آیا اور ایک مرتبہ شور مچانا شروع کر دیا،
نہیں، پہلے دیکھے کہ واقعاً یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جسے ڈسکس کیا جائے، اور اگر ڈسکس کرنے کے قابل ہے، کہنے کے قابل بھی ہے، تو ابھی شوہر تھکا ہوا، اور ایک بوڑھی عورت نے عرب کے اس معاشرے میں کچھ نصیحتیں اس نے اپنی بیٹی کو کی تھی، سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں وہ نصیحتیں، جس میں سے ایک نصیحت یہ کی تھی کہ بیٹی جب تیرا شوہر تیرے گھر میں تھکا آ رہا آئے تو سب سے پہلے اس کے پیٹ کی جو آتش ہے اس کو دور کرنے کا اہتمام کرنا، ایسا نہ ہو کہ اسے کھانے کا انتظار کرنا پڑے، اس لیے کہ اے بیٹی مرد جب بھوکا ہوتا ہے تو چڑچڑاہٹ اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی، اور بہت ساری نصیحتیں کی۔ تو پہلی بات تو یہ سوچے کہ واقعا ڈسکس کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں، اور پھر اگر واقعا اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ ڈسکس کرنا ہے تو ابھی نہیں، پہلے یہ آرام کر لے، پہلے یہ غذا کھا لے، اور غذا کھانے کے بعد اب وہ عورت دیکھے کہ کیا اس سے گفتگو کی جائے، شکایتیں نہیں، بہترین انداز اپنی انہی باتوں کو ویلیویبل کرنے کا شوہر کے سامنے یہ ہے کہ شکایتی انداز نہ ہو، بلکہ جس طریقے سے ایک مسئلہ، ایک پرابلم، دیکھیے یہ پرابلم آ گئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ انداز مشورت ہو کہ یہ مصیبت آ گئی ہے یا یہ پریشانی آ گئی ہے، بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے، اس کو کس طریقے سے ہمیں حل کرنا ہے۔ اس انداز میں اگر زندگی بڑھے گی تو مسائل حل ہوں گے، وَإِلَّا مسائل حل نہیں ہوں گے، گھروں میں آگ لگے گی، رشتے ٹوٹتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو ایک بات یہ کہ اصول بنائے اپنا، نمبر 1 احترام، نمبر 2 اس انداز میں شکایتیں نہیں کرنا، اس لیے کہ دیکھیے ایک عمومی بات ہے، یہ ہر آدمی خود محسوس کر سکتا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے کائنڈ ہارٹڈ ہوتے ہیں، بڑے با اخلاق ہوتے ہیں، بڑے مسکرانے والے، جسے کہا جاتا ہے کشادہ رو، جس سے ملیں گے مسکرا کے ملیں گے، اخلاق سے ملیں گے، وہ بھی پریشان ہے، یہ بھی پریشان، لیکن نہیں، اخلاق اپنی جگہ پر، کوئی پرابلم آ گئی زندگی میں تو بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جو واقعاً زندگی کو لذت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایک نوع بشر یہ ملے گی، بلا وجہ چڑچڑاہٹ، بلا وجہ کا غصہ، بد اخلاقی، پیشانی پہ ہمیشہ بل، ہر بات پہ ناراض ہو جانا۔ اطمینان رکھیے، یہ وہ لوگ ہیں معاشرے کے جن کے اخلاق اچھے نہیں، جو بد اخلاقی کو اپنی ذات کا حصہ بنا چکے ہیں، جھگڑا، تیش میں آ جانا، غصے میں کہہ دینا اس نے یہ کہا تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ یاد رکھیے ایسے لوگ بہت ساری نفسیاتی الجھنوں کے ساتھ ساتھ ہر وقت ایک غیر محسوس عذاب کے اندر اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں، جس طرح سے کوئی اینیمل، کوئی جانور کسی جار کے اندر پریزرو کر دیا گیا ہو، ایک کیمیکل کے اندر، وہ آدمی جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، وہ آدمی چڑچڑا کے بات کرتا ہو، چاہے وہ اس کے سسرال والے ہوں، چاہے وہ اس کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آفس، چاہے وہ گھر والے، چڑچڑا کے رہتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ رہتا ہے۔ اطمینان رکھے، مسلسل عذاب کی حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اب چاہے یہ کتنا ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو جائے، اس کی اولادیں چاہے امریکہ کینیڈا میں بڑے بڑے کورسز ہی کیوں نہ کر رہی ہیں، بہت بڑا بینک بیلنس ہی کیوں نہ ہو، یہ جواب دے گا، حقیقی معنوں میں جواب دے گا کہ زندگی میں اسے سکون نہیں۔ تو اہم ترین چیز اخلاق، خود اپنے لیے کشادہ روئی، خود اپنے فائدے کے لیے، اور یہ اخلاق جو جرنل اعتبار سے اتنا ضروری، جب بات میاں بیوی کے درمیان آ جائے تو انتہائی واجب کی حیثیت اختیار کر لیتا، اس لیے کہ اگر بیوی کے اخلاق اچھے ہیں، اچھا اخلاق ہونا کس طریقے سے، کیا شرائط ہیں، کیا کیفیات ہیں، یہ پوری ایک مجلس بن سکتی ہے، جس کو میں اس وقت موضوع بحث نہیں بنا سکتا۔ وہ دیگر، میں تو طالب علم ہوں، علماء سے یا کتابوں سے رجوع کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اچھے اخلاق کا مطلب کیا، اس لیے کہ بعض خواتین اچھے اخلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے مثلا مسکرا کے گفتگو کرے، نہیں، مسکرا کے کچھ ایسے 2-3 جملے کہہ دیے جاتے ہیں کہ سارا دن جو ہے وہ شوہر کا مغز جو ہے جلتا رہتا،
اخلاق کا مطلب کیا ہے وہ سمجھنا ہے. اس لیے کہ یہ اخلاق، اگر عورت نے میں جملہ استعمال کر رہا ہوں، لفظ استعمال کر رہا ہوں، برا مت مانیے گا، اس ہتھیار کو ایڈاپٹ کر لیا، اچھے اخلاق ہتھیار ہے نہیں، بہترین دوائی ہے ان معنوں میں کہ اگر وہ دیکھ رہی ہے، یہ بالکل ایکسپیرینس باتیں. اچھا یہ جو میں لفظ کہتا ہوں تجربہ شدہ ایکسپیرینس، ایسا نہ ہو کہ کہیں گے اچھا مولانا صاحب ماشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. کہ ساری باتوں سے ماشاءاللہ اندازہ ہوا کہ آپ بہت تجربے کار ہیں، بڑے سخت تجربوں سے آپ گزرے ہیں. خیر آپ اپنا بخار چیک کیجئے، میں اپنا بخار چیک کرتا ہوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ اخلاق وہ میں لفظ استعمال کروں جادو ہے، وہ میجک ہے نہیں، وہ معجزہ ہے کہ ایک شوہر جو گھر سے لاپرواہ ہو گیا ہو. اب اس میں ضروری نہیں ہے لائف کے کون سے سٹیج میں، میں نے بتایا اب ایسی مثالیں آ رہی ہیں 60 سال کے بڑے میاں اور بڑی بھی اور طلاق ہو گئی. دورانیہ ثانوی، دوسرا دورانیہ اس میں فیل ہو گئے. تو یہ وہ معجزاتی چیز ہے بیوی کے اخلاق، اچھے اخلاق، کہ اگر شوہر گھر سے بے پرواہ ہو گیا، اگر شوہر گھر میں دیر سے آ رہا ہے، اگر شوہر تندخو ہے، اگر شوہر جھگڑالو ہے، اگر شوہر بیوی کے ماں باپ کی عزت نہیں کر رہا، اگر شوہر بیوی کے عزیزوں کی عزت نہیں کر رہا، اگر شوہر، اب میں لفظ استعمال کروں گا، اگر شوہر نفسیاتی بیماری کا اتنا شکار ہو گیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے. یہ نفسیاتی مرض ہوتا ہے، یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی. اور روایت کا جملہ ہے، رسول فرماتے ہیں، بلکہ یہ وہ روایت ہے کہ چوتھے امام نے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے کچھ دیر قبل 5ویں امام کو سینے سے لگایا تھا اور ایک وصیت کی تھی کہ بیٹا ایسے شخص پر ظلم کرنے سے بچنا جس کا مددگار اور حامی سوائے خدا کے کوئی اور نہ ہو. یہ اٹھتے بیٹھتے طلاق کی دھمکیاں دینا یہ سوچ کر کہ یہ لڑکی تنہا ہے، اس کے ماں باپ کمزور ہیں، اس کے رشتہ دار کمزور ہیں، میں امیر، میں مثلا چودھری زمیندار، میں اتنا کروڑ پتی، میری اتنی مضبوط برادری، اور کو تنہا سمجھے تو وہ تنہا نہیں ہے. اب تمہارے مقابل پہ روایت کے مطابق خدا آ گیا ہے. تو بہرحال اگر ایسے سارے مسائل ہیں، خوش اخلاقی شوہر کو گھر کی طرف واپس پلٹاتی، خوش اخلاقی بیوی کے ماں باپ کا احترام کرنا سکھاتی، خوش اخلاقی شوہر کی تندخو زبان کو شیرین زبان میں منقلب کر دیتی، اور بہت سارے ثمرات. ایک راوی رسول کی خدمت میں آیا اور کہتا ہے، اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے کہ جب میں اپنے گھر میں آتا ہوں تو مسکراہٹوں کے ساتھ میرا استقبال کرتی، اور جب میں صبح کام کے لیے جاتا ہوں تو بدرقہ کرتی، یعنی دروازے تک باقاعدہ مجھے چھوڑنے آتی. اگر میں کبھی پریشان ہو جاؤں تو مجھ سے کہتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اگر تو رزق کی وجہ سے پریشان ہے تو کیوں گھبرا رہا؟ اس لیے کہ خدا تیرے اور میرے رزق کا ضامن ہے. اور اگر تو کسی اخروی مسئلے کی وجہ سے آخرت کی خاطر پریشان ہے تو خدا تیری اس پریشانی کو اور کرے، اس لیے کہ تیری توفیقات میں اضافے کا سبب ہے. رسول جب راوی یہاں تک پہنچا، رسول مسکرا کے فرماتے ہیں، بشرہا بالجنہ، جاؤ جا کے اپنی زوجہ کو جنت کی بشارت دے دو. اور وقل لہا، اور اپنی زوجہ سے کہہ دو کہ انکی یا انکی عاملۃ من عمال اللہ، کہ تو خدا کے زمین پر جو کچھ خادم ہیں ان خادموں میں سے ایک خادمہ ہے. ولکی اجرو،
نصف شہیدین ولکی اجر نصف شہیدین کل یوم، اور تجھے ہر روز ایک خدا کی راہ میں شہید ہونے والے کا جو اجر ہے اس کا نصف ملتا۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جہاد المرأۃ حسن التبعل، مولا کائنات کا جملہ کہ جہاد ہے ایک عورت کا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا ایٹیچیوڈ رکھے، خوش اخلاقی رکھے، اور یہ چاہے، توجہ رکھیے گا، چاہے ایک طرفہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی شوہر بدتمیز ہے، یعنی شوہر تندخو ہے، یعنی شوہر برے اخلاق کا ہے، لیکن دیکھیے جہاد میں عیاشی نہیں ہوتی ہے، جہاد میں تیر آ رہے ہوتے ہیں، جہاد میں حملے ہو رہے ہوتے ہیں، جہاد میں بھوک ہوتی ہے، جہاد میں پیاس ہوتی ہے۔ تو اب وہ مرد کا جہاد ہے کہ وہ میدان جہاد میں جا کر کوئی انجوائمنٹ نہیں کر رہا ہے، کہ کوئی ڈزنی ورلڈ میں نہیں پہنچ گیا ہے، اسے تیر بھی برداشت کرنے ہیں، اسے گولیاں بھی برداشت کرنی ہیں، اسے زخم بھی برداشت کرنے ہیں۔ تو یہ جو عورت کہ جو ایسے بدمزاج شوہر کے ساتھ پورے حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ تیرا جہاد ہے اور تو شہداء کے ساتھ محشور ہونے والی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ وقت میرا تقریباً ختم ہو گیا، اگرچہ میری منتظمین سے یہی گزارش ہے کہ تھوڑا سا جلدی اگر تقریر شروع ہو جائے، اور اگر نہیں شروع ہو رہی جلدی کوئی بات نہیں، میں اپنا 1 گھنٹہ پونے 10 بجے تک درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ تو خوش اخلاقی، جادو، میجک، معجزہ، لیکن یہ خوش اخلاقی جو مشکل ہے۔ دیکھیے روزانہ اجر مل رہا ہے کتنا؟ جو ایک آدمی شہید ہوتا ہے خدا کی راہ میں، جس کو رسول شہید کہہ رہے ہیں، جس کو وہ جہاد کو بدنام کرنے والے نہیں ہیں، رسول جسے کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید راہ حق ہے، اس کا اجر جو بھی ہوگا اس کا آدھا روزانہ ملے گا۔ مولا کائنات جہاد قرار دے رہے ہیں، تو واقعی نہیں آسان نہیں، اور اس راہ میں یعنی ایک عورت اپنے آپ کو با اخلاق بنانا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے لیے خوش اخلاق بننا چاہتی ہے، ایک رکاوٹ جو ہے اس کو بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ رکاوٹ جو ہے اس میں سے ایک اہم رکاوٹ یہ کہ دیکھیے ہمارے معاشرے کے اندر مالی اعتبار سے سارے گھرانے ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی کی مالی قوت زیادہ ہے، کسی کی مالی قوت کم ہے، اور اسی اعتبار سے خصوصیات کے اعتبار سے بھی جو افراد ہیں وہ ایک نہیں ہیں۔ کسی کے اندر فلاں عیب ہے، کسی کے اندر فلاں عیب ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ جب ایسا ہے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر پڑوسن کے گھر میں نئے ماڈل کی گاڑی آ گئی ہے تو وہ ان کی قوت خرید تھی، آپ کے شوہر کی قوت خرید آپ کو معلوم ہے۔ اب اگر آپ اصرار کر رہی ہیں کہ نہیں میں نے تو گاڑی کی بات کر دی، جیسا بکرا ان کا آیا ہے ویسا ہی بکرا اور ایسی آوازیں نکالنے والا بکرا آنا چاہیے۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ لطیفوں میں بات ہوتی ہے، نہیں، پریکٹیکل، کہ ان کا بکرا جو ہے وہ اس طرح اکڑ کے چلتا ہے، ہمارا بکرا اور اکڑ کے چلے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو دیکھیے جو قیمت خرید ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، جو مالی استطاعت ہوتی ہے، آپ کے پڑوسن کے شوہر کی یقیناً ہے، لہذا وہ پرووائڈ کر رہا ہے یا جس طرح بھی پرووائڈ کر رہا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اگر آپ کی مالی استطاعت نہیں ہے، سب سے پہلے یہ طے کیجئے کہ کیا اس چیز کی ضرورت آپ کے گھر میں ہے۔ اس وقت دنیا میں ہائپر مال جو ہیں جگہ جگہ بڑے بڑے، مثلا آپ جائیں تو ہر قسم کی چیز، یعنی کنگھی سے لے کر مثلا گھر کا فرنیچر تک، وہ ایک ہی شاپ میں، ایک ہی ہائپر مال میں مل جائے گا۔ اور ہوتا کیا ہے وہاں پر؟ ہوتا یہی ہے کہ وہ بے وقوف تو نہیں، انہیں پتا ہے کہ لوگ آئیں گے، اور لوگ ہوتے ہیں بے وقوف۔ یہ اچھا لگا، ضرورت نہیں تھی، لینے آئے تھے ایک ٹوتھ پیسٹ، وہ بھی اچھا لگ گیا، یہ بھی ضرورت بن گئی، یہ بھی اچھا لگ گیا، ایک پوری ٹوکری بھر کے چلے گا، اور بعد میں جب بل آیا ہو
15 روپے 20 روپے 40 روپے کا ٹوتھ پیسٹ لینے کے لیے آئے تھے، لیکن اتنا سارا خرچہ ہو گیا. تو اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے، جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیونگ کا ایک انداز یہ ہے کہ جب بھی آپ ہائپر مال میں جائیں پہلے سے اپنے آئٹمس کو لکھ لیجئے اور ان آئٹمس کے علاوہ کہیں اور نبلنگ نہ کیجئے، دوسرے آئٹمس کی جانب نہ بڑھیے. ضرورت لگے گی نہیں، آپ سوچ کر آئے ہیں، سوچ کر آ گئے ہیں، یہ طے کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں لینا. اسی طریقے سے پہلے یہ تو طے کرے وہ عورت کہ کیا واقعاً ہماری ضرورت بھی ہے یا نہیں، اور اگر ضرورت ہے تو کیا میرے شوہر کی قوت خرید ہے بھی یا نہیں، اور اگر واقعاً ضرورت ہے شوہر کی قوت خرید نہیں ہے. جب یہ دو باتیں معلوم ہو گئیں، ایک طرف سے واقعاً نیسیسٹی، واقعاً ضرورت، واقعاً یہ فریج بہت چھوٹا پڑ رہا ہے، واقعاً بڑا فریج چاہیے، واقعاً مثلاً اب ایک ڈیپ فریزر کی مثلاً ضرورت پڑ گئی، واقعاً مثلاً گھر کے اندر یہ پنکھا کافی نہیں ہے، حقیقتاً گرمی اتنی پڑ رہی کہ ایک اسپرٹ یا ایک اے سی آنا چاہیے، ضرورت ہے، واقعاً ضرورت ہے، کوئی اللے تللے یا کوئی عیاشیاں نہیں ہے، طے ہو گیا. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ کیا شوہر کی اتنی قوت ہے. اگر قوت ہے فبہا، بہت اچھی بات. قوت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شوہر کریڈٹ کارڈ جمع کرتا پھرے. قوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو نقد خریدے. تو اگر ایسی کیفیت ہے آپ اس کو سمجھائیے اور اس کے بعد اس چیز کو لے لیجئے. لیکن اگر قوت خرید نہیں ہے، چاہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت قیمتی اور بہت ضروری چیز ہے، اس کے باوجود بھی اب کرنا یہ ہے، انداز یہ ہے، شوہر سے اس بات کی ہرگز ڈیمانڈ نہ کریں کہ ہمیں مثلا اسی چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے. آپ کو یاد ہے میں نے کل کیا روایت پڑھی تھی؟ فاطمہ علی سے کبھی ایسی چیز، کسی چیز کا تقاضا نہیں کرنا. نہیں، یہ نہیں کہا ایسی چیز، کسی چیز کا تقاضا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے تم تقاضا کرو، علی پورا نہ کر پائے، علی کو شرمندگی محسوس ہو. یہ وہ شرمندگی، یہ وہ سبکی ہوتی ہے جس کو مٹانے کی خاطر پھر انسان کیا کچھ کر لیتا. اب ضروری چیز ہے، قوت خرید نہیں ہے، شوہر سے ڈسکس نہیں کرنا، شوہر سے ڈیمانڈ نہیں کرنی، وہ خرید نہیں سکتا، اس کو قرض لینا پڑے گا. پس انداز کیجیے، آہستہ آہستہ سیونگ کریں، اور جب سیونگ ہو جائے شوہر کو خوشخبری سنائیے کہ بھائی یہ ہم نے اتنے پیسے جمع کر لی ہیں، جائیے جا کے جو چیز تھی وہ لے آئیے. تو شوہر بھی خوش ہوگا، آپ بھی خوش رہیں گے. تو کوشش کریں چیزوں کو خدارہ نقد خریدیں، ادھار نہ خریدیں. تو بہرحال اب ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کوئی بازاری قسم کی جو ہے وہ اکنامک کی کوئی باتیں وغیرہ ہو رہی ہیں یہاں پر. نہیں، اصرار نہ کریں، اس لیے کہ رسول یہ فرماتے ہیں، دیکھیں نبھانا، اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس بات کو، کہ اگر واقعی قوت خرید ہے ٹھیک، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم صبر کر لیں گے. اور سیونگ کر لی. دیکھیے اب ایک جملہ میں کہہ دوں، سیونگ کر لی، اس چیز کی جو قیمت تھی آپ کے پاس آ گئی، پھر سوچے وہ عورت کیا ابھی بھی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ابھی مستقبل میں نامعلوم کو کس وقت کیا حادثہ ہو جائے کہ جس کے لیے ایک رقم کی ضرورت ہو، اس برے وقت کے لیے اس رقم کو بچا کے رکھیے. دیکھیے بہت ساری، اسی کو کہا جاتا ہے سلیقہ مندی. سلیقہ مندی نہیں ہے کہ بہترین سا مثلا ایک جو ہے وہ 1 لاکھ کا مثلا ڈیکوریشن پیس جو ہے اس طریقے سے لٹکا دیا، گھر میں داخل ہو رہی ہیں تو گھنٹیاں بج رہی ہیں. سلیقہ مندی ہے کہ کس طریقے سے، اس انداز میں کہ شوہر کو احساس غربت بھی نہ ہو اور گھر آباد بھی ہوتا جائے، اسے کہتے ہیں سلیقہ مندی. تو اب رسول یہ فرماتے ہیں، اب مجھے یاد نہیں کہ یہ آیا حدیث رسول ہے یا چھٹے امام کی روایت ہے. ارشاد یہ فرمایا، بہرحال معصوم کی روایت، کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نبھا نہیں کرتی، ہر وقت ڈیمانڈ، ہر وقت ڈیمانڈ، ہر وقت ڈیمانڈ، یہ لا دیجئے، یہ لا دیجئے، اور نہیں لا کے دے رہے تو جھگڑا ہو رہا ہے، نہیں لا کے دے رہے تو میں کے مثلا جا رہی ہوں، نہیں لا کے دے رہے تو مثلا یہ ہونے والا، اصرار 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 اصرار. فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں نبھاتی اور ایسی چیز کے بارے میں اصرار کرتی رہتی ہے کہ جس کو وہ شوہر پورا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو وہ عورت اطمینان رکھے وہ غضب پروردگار کا
کبھی بھی شکار ہو سکتی ہے اور اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ دیگر عبادتیں قبول ہیں. یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. دیکھیے ایک بہت اہم اصول سامنے آیا جس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. بے جا توقعات کہ جب ان کے گھر میں یہ ہے تو ہمارے شوہر بھی یہ لے کر آئیں گے، انتہائی برے نتائج کا حامل. اور یہ بے جا توقعات، اب یہ جملہ میں کہہ کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ربط مذاہب. بے جا توقعات، ایک تو میں نے مثال دی مالی اعتبار سے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے کہہ دیا ہے نا، بس اب وہ لے کر آئیں گے، وہ تو آسمان سے ستارے توڑ کر لے کر آنے والے ہیں، ہم نے کہہ دیا کافی ہے. کسی طریقے سے بھی نئے ماڈل کی گاڑی لے کر آئیں گے. بے جا توقعات صرف مالی اعتبار سے نہیں ہوتی. ان کے شوہر تو ماشاءاللہ ان کے چلنے کا انداز کتنا اچھا ہے. یہ مسائل آ رہے ہیں عزیزوں، بہت احتیاط سے میں بیان کر رہا ہوں. ان کے شوہر کے چلنے کا انداز کتنا اچھا ہے، ان کے شوہر کے انداز گفتگو کتنا اچھا ہے. ان کے اندر تو یہ کوالٹی ہے، ان کے پاس تو یہ سرٹیفکیٹس ہیں. دیکھیے وہ تو اپنی بیوی کا باورچی خانے میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. اچھا یہ بھی کوالٹی ہے شوہر کی. ہاں یہ ابھی انشاءاللہ آئے گا بعد میں. ابھی آپ جو بہت خوش ہو کے سن رہے ہیں ذمہ داریاں خواتین کی، مردوں کی ذمہ داریاں بھی اسی انداز میں واہ واہ اور سبحان اللہ کرتے کرتے سنیے گا. درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. بے جا توقعات مالی نہیں ہونی چاہیے. طریقہ میں نے بتایا، بیان کر دیا. اور اسی طریقے سے ایک انسان ہے، وہ مکمل نہیں ہے. اتنی زیادہ باریک بینی سے جب آپ عیب تلاش کریں گی تو پھر عیب نکل آئے گا. اور جب معذرت کے ساتھ یہ لفظ بہت سخت ہے کہ جب نگاہ دوسرے عورتوں کے شوہروں کی خوبیوں پر پڑھنے لگ جائیں تو یاد رکھیے تباہی اور بربادی کا ایک باب کھل جاتا ہے. ان کے اندر یہ ہے، ان کے اندر یہ خوبی ہے، ان کے اندر یہ کمال ہے. اطمینان رکھیے. اگر آپ اپنی کھال کو کھجانا شروع کر دیں، تجربہ مفت ہے لیکن کیجیے گا مت. بہت زور سے دیکھنے کے لیے کہ ہوتے ہیں بعض شکی مزاج کے جو وضو وغیرہ کے مسئلے میں بہت شکی ہوتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی وہ میل ہٹی کہ نہیں ہٹی، ہٹی کہ نہیں ہٹی. میل تو ہٹ گئی، ایک نجس چیز نکل ہے خون، اب اس کو پاک کر رہے ہیں. تو دیکھیے جب اتنا کرے دیں گے اندر سے نجاست ہی نکلے گی. جب ایک غیر معصوم عام انسان کو اتنا خوردبین نگاہوں سے دیکھیں گی تو کوئی نہ کوئی عیب نکلے گا. خوبیوں پہ نگاہ رکھیں، اپنی خامیوں پہ نگاہ رکھیں، اور یہ اطمینان رکھیں خدا نہ خواستہ ہوتا یہ کیسز آئے ہیں عزیزوں کہ ایک عورت نے صرف اس لیے خلا لیے کہ ان کے جو فلاں جو ان کی سہیلی ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کے شوہر کے اندر یہ خوبیاں ہیں، مجھے ایسی خوبیوں والا شوہر چاہیے. یہ ہوا ہے. ایسی عورتیں اطمینان رکھیں طلاق کے بعد ان کی رشتے کے لیے کوئی لائنیں نہیں لگیں گی. اور اگر رشتہ ہو بھی گیا اور شاید وہ کوالٹی جس کی تلاش میں یہ ماری پھر رہی تھی، بہت احتیاط کی ہے اسلام نے. خواتین کے لیے خاص تاکید ہے نامحرموں سے گفتگو کس طرح کرنا، نامحرموں سے زیادہ مذاق نہیں کرنا. یہ ساری باتیں جو بیسکس باتیں ہیں کہ جن کو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اگر وہ خوبی مل بھی گئی، اول تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہو بھی گیا اور وہ خوبی مل بھی گئی. ایک صاحب نے فلاں خاندان کا رشتہ ٹھکرا دیا اس لیے کہ ان کے گھر میں جو ہے وہ بھئی ہارٹ اٹیک کی بیماری ہے، ہمارے خاندان میں وہ ویسی ہارٹ اٹیک ہے اور زیادہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ دوسرے خاندان میں گیا، وہاں پہ دیوانے پن کی بیماری تھی، وہاں پاگل پن کے دورے پڑتے تھے. تو اب کوئی بچے ہارٹ اٹیک والے، کوئی بچے پاگل. تو ادھر جو خوبی مل گئی، لیکن ہو سکتا ہے اس خوبی کو تحت الشعاع کرنے والا کوئی ایسا عیب ہو جو زندگی کو جہنم بنا دے. تو کچھ باتیں احترام،
شکایتیں کب کرنی ہیں، دکھ کب بیان کرنے ہیں، خوش اخلاقی بے جا توقع نہ رکھے، اور بے جا توقع میں فقط مالی اعتبار سے نہیں. میں نے بتایا ابتدائی تقریر میں کہ واقعاً اگر عورت اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے، اپنے اخلاق کو استعمال کرے جو خدا نے اس کو ودیعہ کیا ہے، تو یہی معمولی شخص ایک صاحب کمال بن سکتا ہے. اسی عورت کی وجہ سے، اسی عورت کی وجہ سے ترقی کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے. تو ان اصولوں کا ذہن میں ہمیشہ خیال رہے. اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اب وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور اگر کبھی سمجھ میں نہ آئے، پریشانیاں دیکھ کے گھبراہٹ ہو جائے کہ ہمیں تو کبھی کوئی اچھا جوڑا سلوا کے نہیں دیا، الماریاں بھری ہوں، ہمیں تو کبھی کوئی سچی خوشی نہیں ملی، ہمیں تو کبھی، تو پھر بہترین انداز اور طریقہ یہ ہے کہ کربلا کی وہ بیویاں کہ واقعاً جن کا حق تھا کہ تھوڑی سی شکایت تو کرتی، لیکن میرا سلام ہو جناب ام رباب، اہل بیت کے خاندان سے نہیں ہیں بیویاں، لیکن ایسے عظیم کردار انہوں نے تاریخ کو دکھائے ہیں. جناب ام رباب 11 محرم آقا حسین کا لاشا سامنے پڑا ہے، اور جناب ام رباب لاشے کا طواف کرتی جا رہی ہیں، نگاہ لاشے پر ہے اور ایک جملہ زبان پر ہے: اے میرے سرتاج، میں جانتی ہوں کہ آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے. سرتاج آپ جانتے ہیں میرے اصغر کے لیے شیر ختم ہو گیا تھا، میرے اصغر کے لیے پانی ختم ہو گیا تھا، مگر آقا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں مرتی مر جاؤں گی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں. اے میرے سرتاج، میں دیکھ رہی ہوں کہ کربلا کے بن میں تپتی دھوپ کے نیچے آپ کا بے کفن لاشا پڑا ہے. واللہ اگر سر کی چادر سلامت ہوتی، مگر کیا کروں، سر کی چادر چھن گئی ہے، ظالموں نے بازو باندھ دیے. یہ وعدہ کیا، لیکن وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اور میرا باپ نے وعدے کیے. کربلا سے ایک قافلہ چلا، اب چاہے راہ کوفہ و شام ہو، چاہے زندان ہو، چاہے بیابان ہو، چاہے بازار ہو، ام رباب پانی تو کبھی ملا ہی نہیں. وہ تو بچوں کو پانی نہیں ملتا تھا، لیکن انداز ام رباب یہ ہے، زندان میں بھی اگر خرابے کی کسی دیوار کی چھاؤں آ گئی ہے، ام رباب اٹھ کے اس علاقے میں جا کے بیٹھ جاتی کہ جہاں پر دھوپ ہے، اور پھر اس کے بعد رہائی ہو گئی. شام سے مدینے آ گئیں، اور مدینے میں آنے کے بعد انداز نہیں بدلا. ام رباب نہ ٹھنڈا پانی پی رہی ہیں، نہ دھوپ کو چھوڑ رہی ہیں، نہ سائے کے نیچے جا رہی ہیں، یہاں تک کہ اسی عالم میں بیت الشرف کے صحن میں دھوپ ہے اور جناب ام رباب تشریف فرما. کچھ دیر گزری، بادلوں نے سایہ کیا اور اس کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی. ام رباب صحن سے اٹھ کے حجرے کی جانب نہیں آئے. تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جناب زینب جو صابرہ ہے، جو اتنے مصائب کو جھیل کر آ رہی ہے، یہ جملہ کہتی ہے: بیٹا سجاد، اب زینب سے برداشت نہیں ہوتا، جا اور جا کے ام رباب کو لے کر سید سجاد چلے. ام رباب کے قریب پہنچے، بیوی کا سر جھکا ہوا. مجھے نہیں پتا کہ سید سجاد نے کس انداز میں کہا ہوگا: بی بی اٹھیے، اب دھوپ چھوڑ دیجئے، اب سائے میں آ جائیے. لیکن جس وقت بھی کہا، ام رباب نے نگاہوں کو اٹھا کر اتنا ہی پوچھا: بیٹا
کیا میں اسے تیری درخواست سمجھوں یا اپنے امام زمانہ کا حکم؟ عجب نہیں سید سجاد نے فرمایا ہو بیوی اپنے زمانے کے امام کی ایک درخواست سمجھ لیجئے گا، بس عزادارو جناب ام رباب یا علی کہہ کے اپنے مقام سے بلند ہوتی ہیں، چلنا شروع کرتی ہیں، حجرہ قریب آ رہا ہے، سایہ قریب آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ 11 محرم کو دیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، حسین کا لاشا یاد آ گیا، آسمان کی جانب دیکھا، پروردگارا بڑی مشکل کا وقت ہے، ایک امام سے وعدہ کیا تھا، دوسرا امام حکم دے رہا ہے، اے سارے لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے والے، ام رباب کی مشکل کو حل کر۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے چیخ بلند کی، انا للہ و انا الیہ